بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موتیوں اور جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جواہرات لے کر ہرقل بادشاہ روم کے پاس گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور کہا کہ میں سوداگر ہوں اور جواہرات کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنے کا خواہشمند ہوں۔ وزیر نے کہا کل تو بادشاہ ایک ضروری کام کے لیے شہر سے باہر جائے گا اور ملاقات صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلے چلو۔ جب بادشاہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے گا تو تجھے ملا دوں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ چنانچہ دوسرے روز حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک گھوڑا منگوایا گیا۔ جب مطلوبہ مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک رومی کا خیمہ ایک میدان میں لگا ہوا ہے۔ اس کی تناہیں ریشم کی ہیں اور وہ جن کیلوں سے بندھی ہوئی ہیں وہ سونے کے ہیں۔ ایک فوج کا بڑا دستہ اسلحہ سے لیس خیمے کا طواف کر رہا ہے۔ فوجیوں کے طواف کے بعد اہل جاؤ حشم نے خیمے کا طواف کیا۔ اس کے بعد حکماء اور فلاسفروں نے کیا۔ اس کے بعد کوئی 200 کے قریب کنیزیں اور لونڈیاں جن کے قیامت خیز حسن تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں زر و جوہر کا ایک تھال تھا، انہوں نے بھی اپنے پیشروؤں کی طرح خیمے کا طواف کیا۔ پھر کیسر اور وزراء کی باری آئی، انہوں نے خیمے کے اندر کچھ دیر قیام کیا اور پھر چل دی۔ یہ ساری کیفیت دیکھ کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے اور وزیر جو ان کے ہم رکاب تھا اس سے پوچھا یہ مختلف انواع کے لوگوں کا طواف اور یہ شان و شوکت والا خیمہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور اس خیمہ کے اندر کون ہے جس کو یہ اعزاز و مراتب دیے جا رہے ہیں؟ وزیر عرض گزار ہوا کیسر روم کا بیٹا جو کہ صاحب جمال بھی تھا اور صاحب علم بھی تھا۔ اس کو نہ صرف جنگ کے جملہ امور میں دسترس تھی بلکہ وہ بہترین سپہ سالار تھا۔ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بیمار پڑ گیا۔ بڑے بڑے طبیب اور وید اس کے علاج کو آئے مگر کوئی حاذق اس کے لیے تریاق حیات مہیا نہ کر سکا۔ آخر کار وہ مر گیا۔ اس کو اسی خیمہ میں دفن کیا گیا اور ہر سال ایک بار اس کی زیارت کو تمام لوگ آتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا یہ طواف کا طریقہ کار جو مختلف اوقات میں مختلف طبقے کرتے ہیں اس کی وجہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ عرض کی فوج کے لوگ اس وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ اگر شہزادہ کسی ایسی مہم یا مصیبت سے دوچار ہوتا تو ساری فوج اپنی جانیں قربان کر کے شہزادے کی زندگی کے لیے سامان مہیا کرتی اور اس کو کوئی آنچ نہ آنے دیتی۔ دانشور، فلسفی اور حکماء اس وجہ سے طواف کرتے ہیں کہ اگر حکمت و دانش اور خرد شناسی سے شہزادے کی بلا کو دفع کر سکتے تو اپنی ساری مساعی اس بات پر صرف کر دیتے شہزادے کی بلا دفع ہو جائے۔ خوبصورت لڑکیاں اور مال و زر کا یہ مطلب ہے کہ یہ مال و زر اور جسم و جاں اگر شہزادے کی صحت یابی میں مدد دے سکتے تو ان سب کو قربان کر دیا جاتا۔ شہزادے کا والد اور وزراء کہتے ہیں کہ اے معزز شہزادے، ہم نے تو فوج، حکماء، بزرگوں اور شفیقوں اور مدبروں کی تجاویز حاصل کی مگر یہ سب کارگر اس لیے نہیں ہوئی کہ اس بات پر کسی کا کوئی بس نہیں تھا۔ موت کے آگے سب بے بس ہیں۔ خواجہ حسن بصری نے جب یہ باتیں سنی اور ساری صورتحال دیکھی تو اسی دن سے اپنے آپ کو مجاہدات عبادت میں اس قدر مصروف کیا کہ 70 برس کی عمر میں کبھی بھی بے وضو نہ رہے۔ گوشہ تنہائی کو اپنا مسکن بنایا اور قسم کھائی کہ جب تک زندہ ہوں کبھی نہ ہنسوں گا بلکہ آخرت کی فکر میں ہمیشہ روتا رہوں گا۔ اور یوں آپ نے اولیاء میں وہ مقام پایا جس پر آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موتیوں اور جواہرات کی تجارت کیا کرتے